أمير المؤمنين في الحديث النبوي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن الخطاب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ، ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ میں آپ طلباء کے سامنے بالخصوص دینی بھائیوں کے سامنے بالعموم اپنی علمی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں اور کسی بھی حوالے سے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بیٹھوں یا مجھے بٹھا دیا جائے۔ یہ منصب اہل علم کا ہے اور انہی کو ہی اچھا لگتا ہے۔ بالخصوص پاکستان کے مختلف علاقوں میں درس حدیث کے حوالے سے دعوت ملتی ہے، چاروں نچار میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن الجامعۃ الستاریہ الاسلامیہ جماعت کے اس عظیم مرکز میں جہاں آج میں موجود ہوں، آپ بھی تشریف فرما ہیں، یہاں اس مرکز میں حاضری کا مقصد اگر استفادہ
مقصود ہو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور ہونا ہی یہی چاہیے۔ اور میں حاضر ہوتا تھا، تکلیف کی وجہ سے اور کوئی سستی بھی، اس لیے حاضری کم ہو گئی، لیکن یہاں بیٹھ کر جو کام میرے ذمے لگا دیا گیا ہے، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک طالب علم پر ادارے کی، اساتذہ کرام کی جو ایک محبت شفقت ہوتی ہے، اس کی جو انتہا ہے، یہ ایک انتہا کی ہی شکل ہے۔ بالخصوص میں دعا گو ہوں اپنے مربی حضرت الامیر علامہ حافظ عبدالرحمن سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ انہیں صحت والی درازی عمر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر پا رکھے۔ ان کا میرے بارے یہ حکم ہے، یہ ان کی میرے ساتھ حد درجہ شفقت کی ایک دلیل ہے۔ میں جتنا بھی ان کا اس محبت اور شفقت پر شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ اور اس وقت بالخصوص اگرچہ میرے بہت سارے اساتذہ کرام اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ محترم الشیخ قاری عبدالحکم محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن سے اسی جگہ بیٹھ کر صحیح بخاری کو حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً، درساً درساً پڑھا، اور باوجود اس کے اس وقت بھی وہ علالت میں تھے، لیکن ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ان میں اتنا اخلاص ہوتا کہ دل میں ہی اتر جاتا تھا۔ ہمارے عظیم استاد، ہمارے عظیم شیخ حافظ محمد یونس محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کیسے شفیق استاد تھے، اور کیا ان کی وسعت نظری تھی۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم، جن سے ہم نے صحیح مسلم حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً پڑھی، اور اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کہ ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے عظیم شیخ، میرے عظیم استاد الشیخ المحمود احمد حسن حافظہ اللہ تعالی جو ابھی تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر، سچی بات یہ ہے، شیخ کے پاس جب ہم پڑھتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے فرشتے شیخ کے آگے قرآنی آیات کھول کے کھڑے ہیں، اور شیخ دیکھ دیکھ کر تفسیر کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو علماء زندہ ہیں، میری معلومات کے مطابق، ویسے تو ہم ہر ایک کو جو چاہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت میری معلومات کے مطابق پاکستان میں چند علماء ہیں جن کو ہم شیخ القرآن والحدیث کہہ سکتے ہیں، انہی میں سے میرے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان سے ہم نے ابو داؤد پڑھی، جامع ترمذی پڑھی، اور پڑھانے میں شیخ کس قدر حریص تھے، ہم اس نقشے کو آپ بچوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ ان سے پڑھ رہے ہیں۔
اور اس لحاظ سے آپ کی سند عالی ہے، اس لیے کہ میری سند جہاں پہنچتی ہے درمیان میں یہی شیوخات ہیں۔ اسی طرح اس وقت میری مجلس میں، آج کی اس محفل میں، میرے شیخ، میرے استاد حافظ محمد سلفی حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، جن سے ہم نے شرح عقیدہ طحاویہ لفظاً پڑھا ہے، اور مجھے اندازہ ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، جتنا طلباء کے وقت کا احساس ان کو ہم نے دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی کتنا بڑا آدمی شیخ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم کتاب لے کر پہنچ گئے، شیخ نے کبھی نہیں کہا تھا ابھی آپ جائیں بعد میں آئیں، نہیں، یا ہم پڑھ رہے ہیں کتنا بڑا آدمی کیوں نہ آئے، کبھی شیخ نے نہیں کہا تھا اب اٹھ جائیں بعد میں آئیں، نہیں، انہوں نے صحیح معنی طلباء کے وقت کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ پڑھانے والے سینئر اساتذہ کرام، اس لیے کہ میں یہاں پڑھا بھی ہوں اور یہاں ایک عرصہ تک پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے، محترم شیخ حافظ محمد ادریس صاحب سلفی رحمہ اللہ، صحیح بات ہے، اگر کسی کو مفتی کا لقب دیا جا سکتا ہے تو وہ اتحادی مسائل میں، یہ میرا تجربہ ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ میرے اوپر لازم تھا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ آپ سوچیں کہ اس کا درس بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اتحادی مسائل میں ہم نے شیخ کو دیکھا اپنے موقف کو بیان کرتے، لیکن دوسرے کے موقف کا بھی حد درجہ احترام کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ شیخ وقت کے عظیم خطیب مدرس بھی شیخ محمد اسحاق شاہد، اللہ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔ میں سن 84 میں نیو کراچی کی ایک مسجد میں خطیب جا کے لگا تھا، اور شیخ صاحب بھی اسی حلقے میں خطیب تھے۔ شیخ صاحب کی سوچ اتنا مثبت تھی، اتنا معتدل مزاج انسان تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو پہلے آپ ہمارے آگے رکھیں گے، ممبر پہ نہیں لیں گے، تاکہ یہ ممبر و محراب اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے اور سلف صالحین کا یہ ایک اسٹیج ہے، اس کو ہم نے اختلاف کے ذریعے خراب نہیں کرنا۔ بہرحال میں کس شیخ کی کیا کیا خوبی بیان کروں، اتنا کہوں گا، یہ سب پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ میں آخری حدیث کے لیے جو باب قائم کی ہے اسی پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ضمناً ایک نقطہ جو دینی علوم سے دور رہنے والے احباب اور میں سمجھتا ہوں مسکین لوگ، قابل رحم لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں 300 سال تک احادیث کو تو لکھا نہیں کیا، 3ری صدی ہجری میں امام بخاری کے بارے کہا کہ بخاری نے ایسے جس طرح مرضی کچھ لکھ دیا۔ اب اس پر یہ لوگ اتنا خوش ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مدارس میں ہر سال بخاری کی آخری حدیث پر ایک جشن منایا جاتا ہے، ایک جشن منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ نہیں، احادیث تو نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اور آپ کے حکم پر یاد بھی کی جاتی تھی اور لکھی بھی جاتی تھی،
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں مختلف حکمرانوں کو جو دعوت اسلام کے حوالے سے خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث تھی۔ خطوط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث تھی، جو نبی علیہ السلام کے حکم سے لکھی گئی۔ ابھی ہماری جماعت کے ممتاز خطیب محترم قاری علامہ محمد ابراہیم جوناگڑھی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے حدیث سنا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ بھی نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے مجھے منع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ غیر ارادی طور پر کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اپنی زبان مبارک کے قریب کیا اور فرمایا والذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا الحق، عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اب عبداللہ بن عمرو کو لکھنے کا کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ تو تحریر حدیث، تدوین حدیث، احادیث کی لکھائی نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے حکم سے شروع ہو گئی۔ آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو ایک طویل اور تاریخی نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ اس کے بعد یمن کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کسی کو حکم دیں مجھے لکھ کر دیں، مجھے لکھ کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا اکتبو لأبی شاط، ابو شاط کے لیے یہ خطبہ لکھ کر دو۔ یہ کس نے حکم دیا؟ آپ کو کس نے کہا؟ یہ کتابت حدیث، تدوین حدیث، حدیث کی لکھائی 300 سال بعد ہوئی، آپ کا تعلق نہیں، آپ بہت دور بیٹھے ہیں، یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے، علمی قصور کی دلیل ہے۔ آپ مسند احمد اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، ان 7 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص سیدنا علی کے پاس آیا تھا رضی اللہ عنہ، اور اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال بڑا اہم ہے، سوال میں بڑی گہرائی ہے۔ اس نے کہا تھا حل عندکم شیء من الوحی، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، اے علی رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ آپ کے پاس وحی کا کوئی نسخہ ہے؟ آپ طلباء اس سوال پر غور کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے، اس میں تو اختلاف تھا نہیں، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی
وحی کی کسی اور شکل کو لکھا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی اختلاف نہیں۔ اس کا سوال کیا تھا؟ هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی وحی کا نسخہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ما عندنا شیء من الوحی الا ما فی القرآن وهذه الصحیفہ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا میرے پاس اللہ کی وحی کے دو نسخے ہیں، اللہ کی وحی کے دو نسخے ہیں، ایک یہ قرآن ہے اور یہ دوسرا یہ صحیفہ ہے، دوسرا یہ صحیفہ ہے۔ اس صحیفے میں کیا ہے؟ اس صحیفے میں کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس صحیفے میں صرف وہی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ سے سنی۔ اب اس حدیث میں بہت سارے مسائل کا حل ہوگی۔ قرآن اللہ کی وحی، حدیث اللہ کی وحی، قرآن کریم کی کتابت، حدیث کی کتابت، مسئلہ حل ہوگی۔ یہ کہنا کہ 300 سال کے بعد کیا پتہ راوی کون تھے، باتیں کیا تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیفہ حمام بن منبہ کتاب ہے نا، یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، مکتوبوں میں موجود ہے۔ جو راویوں کے بارے کہتے ہیں کیسے راوی تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ صحیفہ حمام بن منبہ کی یہ کتاب ہے، حدیث، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے مؤلف مصنف کون ہیں؟ حمام بن منبہ۔ حمام بن منبہ کن کے شاگرد ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ کے رضی اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کن کے شاگرد ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ آپ مجھے بتائیں کس راوی کے اوپر بحث کریں گے؟ حمام بن منبہ مصنف ہیں، احادیث ہیں، حمام بن منبہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک راوی ہیں، کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جن کی عظمت اور شان بھی ہم نے سنی۔ میں کتنی مثالیں دوں، میں نے کہا کہ بات لمبی ہے۔ پھر دوسری صدی ہجری میں امام بخاری تو بعد کی بات ہے، دوسری صدی ہجری میں آپ دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں محدثین، اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی کتابیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی تھی کہ پوری دنیا میں آپ پھیلیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کریں۔ عظیم کام۔ امام مالک رحمہ اللہ کا موطا، امام مالک دوسری صدی کے ہیں، آپ تو کہتے ہیں امام بخاری پہلا شخص تھا، امام مالک کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ امام بخاری کے والد اسماعیل کے استاد ہیں۔ امام بخاری محدث ہیں، ان کے والد اسماعیل بھی محدث ہیں، اور ان کے والد شاگرد ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ بتاؤ، امام شافعی کی کتاب الام، امام ابو داؤد طیالسی کون ہیں؟ استاد ہیں کس کے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور امام احمد بن حنبل استاد ہیں کس کے؟ امام بخاری کے۔ یہ علم سے
دوری کی ہی دلیل ہے، یہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا ہے، اور جو جملے میں نے آپ کو ان حضرات کے کہے ہیں، بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی محدثین تھے، امام بخاری کے بعد بھی محدثین تھے، صحیح بخاری سے پہلے بھی کتب احادیث موجود تھی، صحیح بخاری کے بعد بھی احادیث کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے جس کو جو چاہا مقام عطا فرمایا۔ جو مقام اللہ نے امام بخاری کو عطا کیا، جو عظمت، جو اللہ نے کام امام بخاری سے لیا، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ مثالی کام آپ کو پاکستان کے چند مدارس میں یہ تقریب نظر آتی ہے، اور اس پر آپ کو اس طرح کے بازاری جملے کہنے پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں اہل علم نے کیا کہا ہے؟ عمدۃ القاری پڑھی نہیں آپ نے؟ کیا کہا ہے؟ اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد کتاب اللہ اصح من صحیح البخاری۔ اتفق علماء الشرق والغرب، پوری دنیا کے علماء کا اتفاق۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ کسی علاقے کے علماء کی بات نہیں ہو رہی، کسی خطے کے علماء کی بات نہیں ہو رہی۔ اتفق علماء الشرق والغرب، پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں، قرآن کریم کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ عمدۃ القاری والے سے یہ جملے ہم نے لکھوائے ہیں؟ یہ پاکستانیوں نے کہا یہ جملے ڈالتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کو رحمہ اللہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ آپ کو تکلیف ہوگی اپنی جگہ پر، اس تکلیف کا جس طرح چاہیں آپ اظہار کریں، لیکن سنیں تو صحیح۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر فرمایا ہے کہ دنیا کا جو شخص، جو قوم صحیح بخاری میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرے گا، شکوک و شبہات پیدا کرے گا، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے۔ کیا کہا؟ مبتدعٌ، بدعتی ہے۔ میں اس لفظ پر کافی دیر سوچتا رہا، اساتذہ کرام سے بھی معلومات لی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صحیح بخاری میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنے والے کو بدعتی کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ جو کچھ میں نے نوٹ کیا اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جملہ ایسا ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے، استواء معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، استواء کی کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ،
کیفیت کے بارے سوال کرنا بدعت ہے۔ کیفیت کے بارے سوال کرنا امام مالک فرماتے ہیں بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں اس سوال کی گنجائش ہی نہیں۔ اسلام میں اس سوال کی گنجائش نہیں، اس لیے اسلام میں جس سوال کی گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ یہ اپنی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود سوال اور جواب دیتا ہے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، خود سوال اور خود اللہ جواب دیتا ہے۔ یہ پیغمبر کی زبان ہے، یہ اس سوال کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے اس سوال کی اسلام میں گنجائش نہیں تھی۔ جب گنجائش نہیں تھی، جو کرے گا وہ بدعتی ہے اور یہ سوال بدعت ہے۔ بالکل اسی طرح صحیح بخاری میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا شخص بدعتی کیوں ہے، اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اگلی عبارت میں خود کر دی۔ کیا کہا؟ متبعون، یہ حجت اللہ کے الفاظ ہے۔ متبعون غیر سبیل المومنین، متبعون غیر سبیل المومنین، وہ بدعتی اس لیے ہے کہ وہ اجماع امت کا مخالف ہے، اجماع امت کا مخالف ہے۔ یہ ایک عظمت ہے، اور میں آج اس نقطے کو واضح کروں گا کہ بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا، جو اللہ نے ان سے کام لیا، جس کی مثال نہیں ملتی، اس چیز کو نوٹ کرنا ہو تو خالی اور کچھ بھی نہ کریں، خالی صحیح بخاری کے تراجم پر غور کریں۔ فقاہت بخاری، امام بخاری کی زندگی کی علمی خدمات کا خلاصہ، وہ کیا ہے؟ تراجم۔ سبحان اللہ۔ تبویب، کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ استدلال، استنباط، استخراج، کیا اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو صلاحیت سے نوازا تھا؟ عقل دنگ ہو جاتی، ایسا کام، ایسے استنباط۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر وہاں جاتا ہوں جہاں میں نے جانا ہے انشاءاللہ، اور مثال اس ایک باب سے دیتا ہوں، اس میں ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے گی، چونکہ ہماری مجلس میں الحمدللہ ہماری دینی بہنیں بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل رکھنا ہے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ یہ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ ایک آدمی کو چاہیے اپنی لونڈی کو بھی دین کی تعلیم دے، لونڈی کو اور بیوی کو دینی تعلیم دینے، آداب سکھلانے کا باب۔ لونڈی بھی، اس کو بھی دینی تعلیم دی جائے اور بیوی کو بھی دینی تعلیم دی جائے، یہ باب۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، امام بخاری نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس میں لونڈی کا ذکر تو ہے، بیوی کا نہیں۔ لونڈی کا ذکر ہے، وہ حدیث آپ کو یاد بھی ہوگی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، میری امت کے 3 آدمی ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے علم ہوا اور آپ پر بھی ایمان لے کر آیا، اس کے لیے بھی ڈبل ثواب۔ والعبد المملوک ادا حق اللہ و حق موالی، اور ایک زر خرید غلام جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ ورجل کانت عندہ امۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم آتقها فتزوجها فلہ اجران۔ ایک وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہے، لونڈی اس کو دینی آداب سکھلاتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم دینے کے بعد اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ لونڈی کا کام ہے خدمت کرنا، وہ خدمت کرتی ہے، لیکن اس نے اس کو تعلیم دی، اس کے بعد اس کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کر لی۔ کل جو اس گھر میں لونڈی تھی آج وہ مالکہ بن گئی۔ اب یہاں بیوی کا ذکر نہیں، لونڈی کا ذکر۔ امام بخاری یہاں ایک استنباط، وہ کیا کہ ایک لونڈی جس کا کام ہے خدمت کرنا، جب اس کو تعلیم دینے پر اتنا اجر ہے تو بیوی تو آزاد عورت ہے، اس کو تعلیم دینے کا اجر تو اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ کتنا بہترین اسلوب، کتنا۔ یہاں میں اپنی دینی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہوئے کہوں گا، لازماً جس طرح آپ دینی پروگرام میں تشریف لاتی ہیں بہت اچھا ہے، اسی طرح آپ کو الحمدللہ الحمدللہ یہ تو اللہ کا انعام ہے، ہمارے ان تمام اداروں میں بالخصوص الجامعہ ستاری اسلامیہ کے ساتھ باقاعدہ بنات کا کالج موجود ہے، اور بچیاں خواتین الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور یہ نظام ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں صحابہ کرام کے اندر تعبیر الرؤیا کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے، دینی علوم آپ پڑھتے ہیں، دینی علوم میں سب سے مشکل ترین علوم وہ ہیں، وہ ابواب ہیں جن کا تعلق اجتہاد سے ہوتا ہے۔ کتاب المیراث کو مشکل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور آپ حدیث کھول کے اس کو مسئلہ بتا دیں، اجتہاد کریں گے۔ خواب کی تعبیر کا مسئلہ بھی اس طرح مشکل ہے، مشکل ترین علوم میں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے تعبیر الرؤیا کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ سب سے بڑا عالم سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ جو جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق جب فوت ہوئے تھے پھر ان کا نکاح سیدنا علی سے ہوا تھا۔ اتنا ان کے پاس تعبیر الرؤیا کا علم اتنا تھا، آپ کو پتہ نہیں عمر بن خطاب جیسی شخصیت جن کے علم کو آپ جانتے ہیں، لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجع علم عمر، اتنا بڑا عالم، لیکن جب خواب دیکھتا ہے تعبیر معلوم کرنے کے لیے سیدہ اسماء بنت امیس کے دروازے پر گئے۔ کون؟ عمر امیر المومنین کیسے تشریف لائے؟ اسماء میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا، اندازہ لگائے
کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ایک مرغا ہے، رنگ اس کا سرخ ہے اور مجھے ٹھونگے مار رہا ہے۔ سید آسمان نے بتایا اس کا مطلب یہ اب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ البتہ یہ جو سرخ رنگ کا مرغا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو۔ تعبیر سن کر گئے، جمعہ تھا، جمعہ پڑھایا اور جمعہ میں اپنا خواب سنایا، اسماء بنت امیس کی تعبیر سنائی، اگلے جمعہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ سید عائشہ کے پاس علم کتنا تھا؟ ام عطیہ کے پاس۔ الحمدللہ آج بھی ہماری بہنیں اس زیور کے ساتھ آراستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ حقیقت یہ آج کفر کی طاقتیں اپنی خواتین کی غیر اسلامی تربیت کر کے گمراہی پھیلا رہی ہیں۔ قادیانیت، نصرانیت آج ہمارے ملک میں اپنے پروگرام کو اپنی خواتین کے ذریعے تیزی کے ساتھ پھیلا رہی، تو ہمارا اول ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اپنی بہنوں کے ذریعے توحید کو، سنت کو عام کریں۔ یہ لازمی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، ہم اب آتے ہیں صحیح بخاری کا آخری کتاب جو ہے، آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کا تو کتاب التوحید کے اندر غالباً 58 ابواب ہیں، 58 ابواب ہیں۔ ان میں سب سے آخری باب یہی ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ۔ یہ آخری باب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جس وقت وہ تشریف لائے دنیا میں اسلام کے خلاف، اسلام کے نام پر بڑی قوتیں ابھر چکی تھیں، مختلف ناموں سے۔ خوارج کا عروج تھا، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، معطلہ، بڑی قوتیں تھیں جنہوں نے اپنے پاؤں مضبوط کیے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام ناپاک عزائم رکھنے والی قوتوں کا دلائل کی دنیا میں کلا کما کیا، کلا کما کیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جتنی بھی قوتیں تھیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ حالات کے مطابق، وقت کے مطابق نام بدل لیتے ہیں، چہرہ بدل لیتے ہیں، چہرہ بدل لیتے ہیں، نام بدل لیتے ہیں، لیکن سوچ وہی ہوتی ہے، مزاج نہیں بدلا انہوں نے۔ یہ لوگ سارے کے سارے منکرین حدیث تھے۔ جتنی بھی یہ لادینی قوتیں تھیں، ان کا بل بوتا عقل پہ تھا، عقل کو انہوں نے معیار بنایا۔ یہاں آخری باب کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ معتزلہ کا رد کر رہے ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا جن کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن ترازو نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ کا عدل ہوگا، ترازو نہیں ہوگا۔ وہ ترازو کے منکر تھے، ترازو کے منکر تھے۔ حالانکہ قرآن کریم میں آ گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین، انصاف کے ترازو ہوں گے، جمع ہے، موازین جمع ہے، موصوف ہے، القسط اس کی صفت ہے، اگرچہ وہ جمع ہے اور وہ واحد ہے لیکن وہ مصدر ہے، اور مصدر کی خاصیت آپ جانتے ہیں
کہ مصدر کبھی واحد کے معنی میں آتا ہے، کبھی تثنیہ کے معنی میں، کبھی جمع کے معنی میں آتا ہے، کبھی مذکر کے معنی میں، کبھی مؤنث کے معنی میں۔ تو یہاں القسط جو ہے یہ جمع کے معنی میں، لہٰذا اشکال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ترازو کا ذکر آ گیا۔ قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں، ترازو اور احادیث میں اس ترازو کی صفت بھی بیان ہے، لہو کفتان۔ یہ حدیث موقوف ہے مرفوع کے حکم میں، لہو کفتان ہے، اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے، یہ بھی آگے، وَلَهُ لِسَانٌ، اس کا کانٹا بھی ہوگا، یہ بھی آگے۔ اور یہ بھی حدیث میں آ گیا کہ ترازو کا ایک پلڑا اتنا بھاری ہوگا، ایک پلڑا اتنا وزنی ہوگا، اتنا کھلا ہوگا، اگر یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، وَمَن فِيهِنَّ، وَمَن فِيهِنَّ، زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی ساری مخلوق اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، لوسعت ہو، پھر بھی پلڑا کھل رہے۔ حدیث میں اتنا وضاحت آ گئی، تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ذکر آ گیا، دلائل موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، میں نے گھڑی کا دیکھا نہیں، اندازہ نہیں لگایا، اس لیے باتیں کچھ اور ہی چلی گئی۔ موجود ہے، انکار کی وجہ کیا ہے؟ عقل ہے، عقل کو بیس بنایا، کیا بنایا؟ اور یہ بات یاد رکھے، خوارج، قدریہ، جہمیہ، معطلہ، میں نے ان تمام کا مطالعہ کیا ہے، ان تمام کی بیس عقل تھی۔ انہوں نے بنیاد عقل کو بنایا، جبکہ اللہ کی وحی ہونی چاہیے۔ کہا عقل نہیں مانتی، بھائی تمہاری عقل نہیں مانتی، نہ مان، عقل کوئی دلیل ہے، تمہاری عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہتی عقل اس لیے نہیں مانتی کہ یہ جو اعمال ہیں یہ آراز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آراز ہیں، اجسام نہیں ہیں، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ آراز کو کس طرح تولا جائے گا؟ نماز کو کس طرح تولا جائے گا؟ یہ روزہ ہے، روزے کو کس طرح تولا جائے گا؟ یہ آراز ہیں، عقل نہیں مانتی۔ محترم، آپ پریشان نہ ہوں، پہلی بات یہ ہے قیامت کے دن ان اعمال کو، آراز کو تولنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو گئے۔ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، کس طرح تولیں گے؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ انکار در حقیقت، سن لیجیے، یہ انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک قبیلے کی دینداری بتائی گئی تھی۔ فلاں قبیلہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، صوم و صلاۃ، یہ وہ تلاوتیں، ہاں اتنی بات ہے وہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ صرف ایک ہی کمی ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ جاؤ ان کو بول دو، پورے قبیلے کی نیکیاں، پورے قبیلے کی نیکیاں اگر ایک آدمی کے کندھے پہ رکھ لو، تب بھی ان تمام قبیلے کی نیکیوں کو لے کر وہ شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے، وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کا دین سے کوئی تعلق۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، اب تو تم نے خود اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے آلات بنا لی ہیں جس کے ذریعے اب تو تم خود آراز کو توڑنے لگ گئے ہو۔ اب تو جھگڑا نہ کرو، اب تو بحث کو ختم کر دو، اب تو تم خود آراز کو تولنے لگ گئے ہو۔ موٹر سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک
ہر مشینری کے ساتھ تم نے ایک آلہ فٹ کر دیا ہے، ہر انجن کے ساتھ تم نے خود ایک آلہ فٹ کر دیا ہے جو تمہیں اس گاڑی کی رفتار بتاتا ہے، تولتا ہے۔ رفتار آراز ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل کی رفتار موٹر سائیکل نہیں، اس کی رفتار آراز ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک ان تمام انجنوں کی رفتار جو ہے وہ تو آراز ہے۔ تمہارا بنایا ہوا آلہ آراز کو توڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا آلہ ڈاکٹر لے کر آتا ہے، کبھی اسی آلہ کو مریض کے منہ میں رکھ دیتا ہے، کبھی بغل کے نیچے رکھ لیتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مٹھی میں دے دے، اس کے بعد بتاتا ہے 102 پہ بخار ہے۔ یہ جو بخار ہے، یہ بخار جو ہے یہ آراز ہے کہ نہیں؟ آراز ہے یا سام ہے؟ آراز ہے۔ اب تو مان جاؤ تمہارا بنایا ہوا آلہ آراز کو توڑ رہا ہے، اللہ کی قدرت کی انکار کرتے ہیں۔ الحمدللہ زمین کی پشت پر یہ اعزاز اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہے، جن کے نزدیک عقل معیار نہیں ہے، اللہ کی وحی معیار۔ اعمال کی وزن اعمال کی 3 شکلیں ہیں اور الحمدللہ ہم تینوں شکل کو مانتے ہیں۔ ایک اعمال کا وزن ہوگا، ہم مانتے ہیں۔ اب جو آخری حدیث اس میں کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان۔ یہ کلمہ وزن کے لحاظ سے بھاری ہوگا، کس میں؟ ترازو میں۔ اعمال کو تولا جائے گا، قرآن و حدیث میں دلائل ہیں، موجود ہیں، لہذا عمل کو تولا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن و حدیث میں بات واضح ہو گئی، عقل دلیل نہیں ہے۔ وزن اعمال کی دوسری شکل کیا ہے؟ صحائف کو تولا جائے گا، صحائف کو۔ یہ اعمال جن رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں نا جی، ان رجسٹروں کو تولا جائے گا، صحائف کو تولا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے۔ حدیث سے بتاکا نہیں پڑھی آپ نے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کے گناہوں والے پڑھنے میں 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جتنا ایک انسان کی نگاہ جا سکتا ہے۔ 99 رجسٹر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں اختتام کرتا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے، در حقیقت تھوڑا سا میں آگے یوں بھی چل رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرا وقت بھی لیا گیا ہے، اتنا تو میرا لاڈ پیار میرا حق ہے نا جی۔ مجھے ٹائم 11:30 بجے کے دیا گیا تھا اور مجھے بعد میں بٹھا دیا گیا، تھوڑا سا وقت لینے کا مجھے حق ہے۔ 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا، اتنکر من ھذا شیئا، یہ جتنے تیرے گناہ رکھ دیے گئے ہیں یہ تیرے ہیں یا تو کسی گناہ کا منکر ہے؟ وہ کیا کہ لا یا رب، اللہ یہ سارے میرے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، الظالمک کتبتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو، تو نے گناہ نہ کیا ہو، میرے فرشتوں نے لکھ دیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ الگ عذر، کوئی عذر کہ زبردستی گناہ کرائے گئے ہوں؟ وہ کہے گا نہیں۔ گناہ تو ہو گئے لیکن جھوٹ نہیں بول، نادم ہے، شرمندہ، اتنا گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن تیری ہمارے پاس ایک نیکی بھی ہے، آج تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک پرچی لائی جائے گی، وہ پرچی کو دیکھے گا، کہاں 99 رجسٹر، کہاں یہ چھوٹی سی پرچی، کیا بنے گا؟ اللہ
اس کی اس پرچی کو نیکی کے پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ پرچی والا پڑھنا زمین پہ لگ جائے گا، جھک جائے گا، وہ 99 حصے والا اٹھ جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ عبد اللہ و رسولہ۔ منہج کا توحید کی پرچی ہوگی۔ توحید میں اس نے کبھی سودا بازی نہیں کی تھی، توحید کی غیرت موجود ہوگی، شرک سے بیزار تھا، شرک نہ کرتا تھا نہ سنتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا مقابلہ کون سی چیز کر سکتی ہے؟ کوئی کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا کہ صحائف کا بھی وزن ہوگا۔ تیسری شکل کیا ہے؟ صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یزن عند اللہ، کافر کا وزن قیامت کے دن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ وزن یعنی کافر کا وزن اتنا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کے بارے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لہما اسقل فی المیزان من احد، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ترازو میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ بہرحال یہاں معتزلہ فرقے کا رد ہے، یہ بھی عقل کو معیار بناتے تھے، عقل دلیل بناتے تھے، تو مختلف ابواب میں امام بخاری نے ان تمام فرقے کا رد کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ مجھے بڑا اچھا لگا ہے، لیکن یوں بھی اچھا نہیں لگا کہ میرے مشائخ موجود ہیں اور میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اساتذہ کرام سے تو معذرت چاہتا ہوں، آپ طلباء سے مل کر میری پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ ادارہ یہاں بیٹھنا تھا، یہاں پڑھتے تھے، یہاں ماحول تھا، اور جہاں میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں اصلاح البیان ہوتا تھا، اصلاح البیان ہوتا تھا۔ آج اصلاح البیان کے اندر ہی میں شریک ہوا ہوں۔ فرق یہ ہے مجھے کہنے کے لیے حکم ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ بچوں کی عمر میں ابتدا فرمائے، لمبی عمر دے، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ آج سے آخری نصیحت میں آپ طلباء کو کرنے لگا ہوں، آج سے آپ کی ذمہ داری میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں ایک عظیم محدث کا قول آپ کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، جو کہ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے العالم الذی وافق علمہ عملہ، عالم وہی ہے جس کے علم اور عمل میں مطابقت ہو، موافقت ہو، وہ ہے عالم، وہ ہے عالم۔ آپ ایسے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیے، آج علماء کی سب میں آپ شامل ہو چکے ہیں۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، لہذا مطابقت ہونی چاہیے۔ ومن خالف علمہ عملہ، اور جس کے علم اور عمل میں مطابقت نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ ذالک راویۃ الحدیث سامع شیئا وقالہ، وہ تو حدیث کا راوی ہے، وہ تو حدیث کا راوی ہے۔ ایک بات سنی آگے سنا دی، آپ راوی حدیث نہ بنیں، عالم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اور جو ایک ذمہ داری لگا دی گئی ہے اس کو تا حیات نبھانی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔